سمجھ آئے؟ فاستقم کما امرت. اللہ اکبر. دوسری رکاوٹ حق کے راستے میں استقامت اختیار کرنے کے لیے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے. لوگ کیا کہیں گے جی اگر میں نے یہ کام نہ کیا. اور اس جملے نے علماء کو بھی اتنا مجبور کر دیا کہ امام مسجد جو لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو قرآن و سنت بتانے والا تھا، وہ بھی لوگوں کے کہنے پر بدعت کر رہا ہے. اور کہا جائے کیوں کرتے نہیں کریں گے جی تو کسی اور کو بلا لیں گے. یہ بہت بڑی دلیل ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کسی اور کو باہر سے بلا لیں گے. اگر آپ نے لوگوں کو قرآن و سنت پڑھایا ہوتا، آپ نے بتایا ہوتا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت پیغمبر کی سنتیں کیا ہیں، اگر آپ نے بتایا ہوتا کہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت کی سنتیں پیغمبر کی کیا ہیں. حضور کے زمانے میں جنازے اٹھے ہیں، لوگ مرے ہیں، ان کی قبریں بنی ہیں، ان کو غسل دیا گیا ہے، ان کو کفن دیا گیا. حضور نے کیسے جنازے اٹھائے، کیسے قبر تک پہنچایا، کیا کیا. پیغمبر کی صرف سنت بتاؤ لوگوں کو، چھوڑ دو وہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے. اللہ کی قسم لوگوں کی خود اصلاح ہو جائے گی. دین ایک دین ہے، دین کئی دین نہیں ہے. اس کا اور اس کا اور پتہ چلا کہ دین نہیں ہے. یہ باپ دادوں کی رسمیں ہیں. مولوی صاحب بھی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نہیں کروں گا تو باہر سے کسی کو بلا لیں گے. لوگوں کے کہنے کی وجہ سے لوگوں نے حق سے استقامت کو چھوڑ دیا. اسی کا ذکر قرآن نے کیا تھا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. آپ اٹھائیے سورہ شورى. میرے پیغمبر جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ حق کے اوپر کھڑے ہو جائیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اور لوگوں کی خواہشات کی پرواہ نہ کیجیے، اس کے پیچھے نہ چلیے. لوگ تو کہیں گے. پتہ یہ چلا کہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اگر ایک انسان چلنا شروع کر دے تو یہ کبھی بھی حق کے اوپر استقامت نہیں رکھ سکتا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. اور کہہ دیجئے میں تو اس کتاب پر ایمان لایا جو میرے رب نے اتاری ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کروں. اللہ ربنا وَرَبُّكُمْ. اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں جو قرآن و سنت کے تابع ہیں، تمہارے عمل مبارک ہوں جو بدعت اور تمہارے باپ دادوں رسم و رواج کے طریقے کے مطابق ہیں. لا حجت بیننا وبینکم. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے، کوئی بحث نہیں کرتے ہم. مرضی کرو تم. اللہ یجمع بیننا. ایک دن ہے اللہ ہمیں جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اسی کی طرف لوٹنا ہے. حق کے راستے میں استقامت کے لیے تیسری بڑی رکاوٹ دل اور زبان کا ٹیڑھا ہونا ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا حدیث ہے لا يستقیم ایمان عبد. بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل ٹھیک نہ ہو. دل ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو. تو اللہ کے لیے بڑا دیندار اور نمازی آدمی ہوگا لیکن زبان کا اتنا کھردرا اور سخت ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے گالی کے سوا اور غلاظت کے سوا کچھ نہیں نکلتا. گھر میں داخل ہوتے ہی پھر کہتے ہیں جی ہمیں برکت کا وظیفہ بتائیں. گھر میں برکت نہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں سکون نہیں ملتا. آفس میں ہوتے ہیں ٹھیک رہتے ہیں، باہر بازار میں ٹھیک ہوتے ہیں، گھر داخل ہوتے ہیں دل تنگ ہو جاتا ہے. گھر میں آپ وہ سلوک کرتے ہیں جو کافر بھی نہیں کرتا، جو فرعون بھی نہیں کرتا. کیسے سکون ملے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے، نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر نکلتا ہے،
اس کو اللہ رزق کی بھی فراوانی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی جان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ سکون تو اس میں ہے۔ پوچھو اپنے دل سے، آج گھر سے نکلے ہو کتنی بار نکلے ہو بسم اللہ پڑھی؟ داخل ہوئے پڑھی؟ سکون کے لیے وظیفہ دے دیں۔ یہ وظیفہ ہے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا۔